ہم کرتے گے سوال امیر اہل سنت سے، دیتے ہیں جواب امیر اہل سنت، مرشد کا جواب میٹھا میٹھا، مرشد کا جواب پیارا پیارا پیارا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ پاک اس پر 100 رحمت نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، پیارے پیارے مدنی منوں اور میٹھی میٹھی مدنی منیوں، آج ایک مرتبہ پھر ہم سلسلہ لے کر آئے ہیں جس سلسلے کا نام ہے مدنی منوں کے سوالات اور امیر اہل سنت کے جوابات۔ تو آج کا بھی سلسلہ آپ نے دیکھنا ہے، اور سلسلے میں ہوتے ہیں رنگ برنگے مدنی گلدستے جو کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ان میں تربیت فرماتے ہیں، اور یہ سارے مدنی گلدستے تیار کرواتے ہیں ہمارے رکن شورا حاجی اماد اتاری۔ آئیے ان کی جانب بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج شریف ہے آپ کے؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آپ کیسے نظر؟ اللہ پاک کا کرم، اللہ پاک کا احسان، دامن مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہاتھوں میں ہے۔ مدنی موسم کا سلسلہ ہے اور رجب المرجب کی آمد کا موضوع ہے۔ رجب المرجب جو ہے، رجب شریف یعنی آپ سمجھیں کہ اسلامی مہینے، مدنی مہینے، اس میں رمضان المبارک سے کچھ پہلے آ جاتا ہے، یعنی رمضان المبارک سے ایک مہینہ پہلے شعبان شریف آیا، جسے ہمارے ہاں مدنی ماحول میں آقا کا مہینہ کہا جاتا ہے، اور اس سے پہلے رجب ہے۔ تو رجب شریف کی آمد جو ہوتی ہے نا، اس کی ایک بڑی اچھی آپ سمجھے کہ وہ جیسے نا کہ ایک امیر اہل سنت کا معاملہ جو ہوتا ہے، اس سے خوشی والا ایک ماحول سمجھنا کہ رجب المرجب آ گیا، بس اب رمضان مبارک آنے والا ہے۔ تو رمضان مبارک کی یاد تازہ کرنے والا یا رمضان مبارک کی آمد کا پتہ دینے والا مہینہ رجب المرجب ضرور ہے، مگر اس مہینے میں بہت ساری چیزیں، یعنی آپ یہ سمجھے ایک تو خود رجب المرجب، اس کی کیا بات ہے، کیا فضیلت ہے وغیرہ۔ پھر رجب المرجب کے اندر جو ہے وہ روزوں وغیرہ کا رکھنا، اس سے محبت کا ہونا، اس کی راتوں کی فضیلت کا ہونا، یعنی یہ رجب المرجب کے تعلق سے۔ پھر اس میں 27 رجب المرجب کی اہمیت اور فضیلت۔ اچھا، پھر رجب المرجب کے اندر بعض دعائیں بھی ہیں، یعنی ایک دعا ہم آپ کو دعائے رجب المرجب بھی بیان کریں گے۔ پھر یہاں پر رجب المرجب کا چونکہ مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر لازمی بات ہے بعض چیزیں بزرگوں کے آراز بھی آتے ہیں، دن بھی آتے ہیں، اور بعض باتیں مسلمانوں میں معمول ہوتی ہیں۔ 15 رجب المرجب کو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی نیاز دی جاتی ہے، کنڈے کی نیاز دی جاتی ہے، وہ بھی ایک موضوع ہے۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس شریف بھی آتا ہے، وہ بھی ایک موضوع ہے۔ اچھا، پھر ساتھ ساتھ 27 رجب کی فضیلت تو اپنی جگہ پر ہے۔ 27 رجب المرجب کو بہت بڑا تاریخی واقعہ ہوا، اور وہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج شریف ہوئی۔ اچھا، اب ہم جس طرف جا رہے ہیں، ہم صرف رجب المرجب، اس کی دعا اور 27 شریف کی فضیلت وغیرہ کی طرف تو جا رہے ہیں، مگر ہم اس سلسلے کے اندر امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی نیاز شریف، یا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس شریف، یا معراج شریف کے واقعات کو بیان نہیں کریں گے، یہ ہمارے اگلے سلسلوں کا حصہ ہے۔ اور اس میں ہم صرف رجب المرجب کے موضوع پر مدنی پھولوں کا ہمارا سلسلہ ہوگا انشاءاللہ الرحمن۔ اور رجب کی آمد، یہ عربی خوشخبری کے ساتھ، یعنی آپ یہ سمجھے بڑی پیاری انداز میں آپ کو ایک مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں۔ مدنی منوں کو تیار ہو جائیں مدنی منع جی۔ عشاق الحبیب صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، مبارک علیکم دخول الشہر رجب المبارک، اوصیکم فیہ بکثرت العبادت والصیام، اسأل اللہ تعالی ان یوفقنا لأداء حقی، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل۔ ویسے تو مدنی چینل پہ جو ہے کافی تعداد میں مبلغین آتے ہیں، دیگر اراکین شورا بھی آتے ہیں، آپ ان کے بھی مدنی پھول سنتے ہیں،
لیکن امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کا آنا کچھ اور ہے. یہ کہ پورا مدنی چینل آپ کا ہے، جب چاہیں جس سلسلے میں چاہیں تشریف لا سکتے ہیں. اور امیر علیہ سنت کی زبان مبارک سے جو ہم اکثر سنتے رہتے ہیں وہ ایک ہمارا چلتا ہے، مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. اب یہ ہے کہ انگلش کا ایک جب چینل آیا تو پھر یہ امیر علیہ سنت ادھر بھی ہونے چاہیے. پھر اس کے بعد جو بنگلہ آیا تو پھر بنگلہ بھی آیا، پھر عرب آ جائے گا چینل. پھر جس طریقے سے مدنی چینل آتے رہیں گے جن زمانوں میں، تو سب کو ضرورت ہے امیر علیہ سنت کے، مدنی پھولوں کی، امیر علیہ سنت کی. اب یہ ہے کہ ایک ہمارا کام ہے عرب شریف میں بھی، جو عربی جانتے ہیں ادھر بھی کام ہے، تو اگر اپنی زبان میں بات آ جائے نا تو اس میں زیادہ ایک مزہ آتا ہے، ایک سننے میں زیادہ ایک اچھا لگتا ہے. اچھا میں یہاں ایک اور بات بیان کروں آپ کو. ہمارے ایک سوڈانی ہیں، عربی سوڈانی، اور وہ مدنی مذاکرہ عربی کے ہمارے ذمہ دار بھی ہیں. اچھا وہاں پر تو وہ ہمارے اپنے اسلامی بھائی ہیں. مدنی مشوروں میں بھی ان کے مدنی مشورے میں میری حاضری ہوئی، یعنی مدنی مشورہ ہو رہا تھا، وہ بھی تھے، ہمارے مبلغین بھی تھے. تو اس طرح اہل عرب جو زبان جانتے ہیں، یعنی سوڈان کے، شام کے، ترکی کے، اس طرح کے معاذ مبلغین ہمارے ساتھ وابستہ ہیں جو دعوت اسلامی والے ہیں. الحمدللہ الحمدللہ. تو اب یہ ہے کہ امیر علیہ سنت نے بھی مبارکباد پیش کی. جو آپ جو بڑے اسلامی بھائی ہیں اور جو مدنی منع ہیں وہ بھی ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کریں کہ بھائی ماہ رجب المرجب کا چاند نظر آ چکا ہے، کیونکہ یہ خبر دے رہا ہے رمضان المبارک کی. تو یہ مدنی گلدستہ ہم نے دیکھا جو عربی زبان میں تھا. اب کیا بتا رہے ہیں آپ؟ رجب المرجب سے بہت محبت ہونی چاہیے، اس کے بڑے فائدے ہیں. رجب المرجب ایک عبادت کا مہینہ ہے اور اس کی بڑی اہمیت ہے. اس کی اہمیت کے مدنی پھول آئیے عاشق رجب المرجب امیر علیہ سنت سے لیتے ہیں. مبارک ہو، رجب کا مہینہ آ گیا ہے. الحمدللہ آپ کو مبارک ہو. ماشاء اللہ. جب بھی کوئی خوشی کی خبر سنے تو سجدہ شکر کرنا مستحب ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. یا اللہ مجھے بے حساب بخش دے، میری بے حساب مغفرت فرما، امت کی مغفرت فرما. تیرا کروڑ احسان کہ تو نے ایک بار پھر ماہ رجب المرجب سے ہم کو ملا دیا. الہ العالمین تیرا کرم ہو گیا، کرم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تمام عاشقان رسول کو رجب المرجب کی آمد مبارک ہو. الہی رجب کی بہاروں کا صدقہ میری بخش دے ہر خطا یا الہی، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. بزرگان دین رحمہم اللہ المبین فرماتے ہیں رجب میں 3 حروف ہیں، را، جیم، با. را سے مراد رحمت الہی، جیم سے مراد بندے کا جرم، با سے مراد بر یعنی احسان و بھلائی. گویا اللہ عز و جل فرماتا ہے میرے بندے کے جرم کو میری رحمت اور بھلائی کے درمیان کر دو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت علامہ صفوری علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں رجب المرجب بیج بونے کا، شعبان المعظم آب پاشی یعنی پانی دینے کا، اور رمضان المبارک فصل کاٹنے کا مہینہ ہے. لہذا جو رجب المرجب میں عبادت کا بیج نہ بوئے اور شعبان المعظم میں اسے آنسوؤں سے سیراب نہ کرے، وہ رمضان المبارک میں فصل رحمت کیوں کر کاٹ سکے گا. مزید فرماتے ہیں رجب المرجب جسم کو، شعبان المعظم دل کو، اور رمضان المبارک روح کو پاک کرتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رجب شہر اللہ تعالی و شعبان شہری و رمضان شہر امتی. یعنی رجب اللہ تعالی کا مہینہ اور شعبان میرا مہینہ اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے. تو اللہ کا مہینہ
रजब आ गया, रजब की आमद, मरहबा, शाहरुल्लाह की आमद, मरहबा, अल्लाह के महीने की आमद, मरहबा, रोजों के महीने की आमद, मरहबा, नफलों के महीने की आमद, मरहबा, इबादतों के महीने की आमद, मरहबा, रहमत भरे महीने की आमद, मग़फ़िरत भरे महीने की आमद, मरहबा, बरकत वाले महीने की आमद, मरहबा, रजब की आमद, मरहबा। दिल खुश हो गया कि रजब आ गया। ये रजब जो है ना, ये रमजान का पता दे रहा है कि अब बीच में शाबानुल मुअज़्ज़म, फिर मीठा 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 शायद से भी मीठा महीना रमजान। या अल्लाह इससे पहले मौत ना देना कि हम रमजान मुबारक को ना पाए, हम पा लें, रमजान मुबारक को पा लें और रमजान की कद्र भी करें, रजबुल मुरज्जब की भी कद्र करें, शाबानुल मुअज़्ज़म की भी कद्र करें, इनमें रोजे रखें। खुश नसीब आशिकान रसूल जो है ये पूरे माह रजब और माह शाबान के रोजे रखते हैं। हाँ, रोजे रखते हैं और इन रोजों के फज़ाइल भी मदीना मदीना। हज़रत सैयदना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नत में एक नहर है जिसे रजब कहा जाता है, वो दूध से ज्यादा सफेद और शहद से ज्यादा मीठी है। तो जो कोई रजब का एक रोजा रखे, अल्लाह अज़्ज़ा वजल उसे उस नहर से पिलाएगा। एक ताबई बुजुर्ग हजरत सैयदना अबू किलाबा रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, रजब के रोजादारों के लिए जन्नत में एक महल है। हम भी इस महल की आरज़ू करते हैं और रजब नामी जन्नत वाली नहर से शहद से मीठा और दूध से सफेद पानी पीने की तमन्ना करते हैं। अल्लाह नसीब करे, आमीन। फरमाने मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, रजब के पहले दिन का रोजा 3 साल का कफारा, दूसरे दिन का रोजा 2 साल का और तीसरे दिन का 1 साल का कफारा है। फिर हर दिन का रोजा 1 माह का कफारा है। हदीस पाक के अल्फाज खत्म हुए। इसकी खुलासा ये कि यहाँ गुनाह का कफारा से मुराद ये है कि ये रोजे गुनाह सगीरा यानी छोटे गुनाहों की मुआफी का जरिया बन जाते हैं। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह अज़्ज़ा वजल। अब ये अंदाज देखें आप, हैं, आपने देखा कि अमीर सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया को बताया गया कि माह रजबुल मुरज्जब का चाँद नज़र आ गया है, तो आपकी खुशी का आलम क्या था। और आपने खुशी में यह कि सजद शुक्र अदा फरमाया। और फिर इसमें हमारे लिए भी एक मदनी फूल सीखने को मिला कि जब हमें खुशखबरी मिले जो हमें दिल में घर कर जाए, जब किसी को मदीने का बुलावा मिल गया, अब ये है कि वो आसार ऐसे हो रहे हैं कि मदीने जाएगा, पासपोर्ट जमा करवाने जा रहा है और ये पासपोर्ट बनवाने जा रहा है, तो सजदा शुक्र अदा करें। जैसी इत्तला मिली, किसी ने आकर कहा कि भाई चलो मदीने चलते हैं, या फिर कोई घर आपने लिया, दुनियावी नेमत मिले या दीनी नेमत मिले, आपका मदनी मुन्ना हाफिज़ कुरान हो गया, अब सजदा शुक्र अदा करें। तो अब ये कि सजदा शुक्र अदा करने के बहुत सारे मौके हैं। तो अब जिस अंदाज से अमीरुल सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया ने सजदे शुक्र अदा किया, अब ये कि सजदे शुक्र का तरीका भी आना चाहिए कि किस अंदाज से जो है सजदा शुक्र अदा करना चाहिए। रजब की आमद पर अमीरुल सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया ने सजदा शुक्र अदा किया, क्योंकि ये इत्तला दे रहा है कि रमज़ान मुबारक की तशरीफ़ आवरी होने ही वाली है। तो रमज़ान मुबारक में अमीरुल सुन्नत के दीद का आलम ये कि किस अंदाज से हुआ है कि इस्तकबाल करते हैं चाँद का, चाँद तलाश करते हैं कि कहाँ चाँद है रमज़ान मुबारक का, और जैसी चाँद नज़र आ जाता है और फिर फैज़ान मदीना में इससे पहले ही रौनकें लगी भी होती हैं कि पूरे 30 दिन का एहतिकाफ मदीना मदीना हुआ होता है, और रजबुल मुरज्जब से ही जो है वो एक अच्छे अंदाज से एक तरकीब हो जाती है। और अमीरुल सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया ये कि 2019 जो ये चल रहा है, इसमें पहली रजबुल मुरज्जब से लेकर 6 रजबुल मुरज्जब तक इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल ये रोज़ाना मदनी मुज़ाकरे का भी सिलसिला होगा। यानी अब ये 6 रजबुल मुरज्जब तक के मदनी मुज़ाकरों का मामूल हो चुका है ना, कि पिछले सालों में भी हुआ है, और छठी शरीफ के 6 मदनी मुज़ाकरों की तरकीब इंशाअल्लाह रहमान इस साल भी होगी पिछले साल की तरह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। तो आप मदनी मुज़ाकरे में आइए, मदनी मुज़ाकरे से भी मदनी फूल लिए जाते हैं, जो कि आप मुलाहिदा फरमाते हैं अमीर सुन्नत का एक सिलसिला है और हफ्ते में एक दफ़ा होता है उमूमन, और फिर रमज़ान मुबारक में ये इनकी तादाद बढ़ जाती है, दीगर महीनों में इनकी तादाद बढ़ जाती है। तो आप मदनी मुज़ाकरा देखेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको बहुत कुछ
انشاءاللہ عز و جل سیکھنے کا موقع ملے گا۔ تو یہ تو ہم نے دیکھا کہ امیر سنت دامت برکاتہم العالیہ کا ایک رجب سے محبت اور ایک سجدہ شکر، اور اس کے بعد مزید کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں رجب المرجب کے ایام کی فضیلت بھی ہے، روزے کی فضیلت کے بارے میں کچھ، یعنی یہ روزوں کا عبادت کا مہینہ ہے، اور رجب کی پہلی رات کی بھی خاص فضیلت ہے۔ آپ کو مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کا فرمانے عظیم ہے۔ 5 راتیں ایسی ہیں جس میں دعا رد نہیں کی جاتی۔ نمبر 1 رجب کی پہلی رات، نمبر 2 15 شعبان یعنی شب براءت، نمبر 3 جمعرات اور جمعہ کے درمیانی شب، یعنی یہ پورا سال شب جمعہ جو ہے، جو اجتماع میں جاتے ہیں کتنے خوش نصیب، دعوت اسلامی کے اجتماع جو جمعرات ہوتے ہیں الحمدللہ وہاں دعا کرنے کے کتنے موقع ملتے ہیں۔ نمبر 4 عید الفطر کی رات، یعنی چاند رات، رمضان کے بعد جو چاند نظر آتا ہے۔ نمبر 5 عید الاضحیٰ کی رات، یعنی 10ویں شب، جس دن صبح بقرعید ہوگی، بکرے کٹیں گے، وہ رات بھی جو ہے قبولیت کی رات ہے۔ حضرت سیدنا خالد بن معدان علیہ رحمت المنان فرماتے ہیں سال میں 5 راتیں ایسی ہیں جو ان کی تصدیق کرتے ہوئے بنیت ثواب ان کو عبادت میں گزارے تو اللہ رب العزت اسے داخل جنت فرمائے گا۔ نمبر 1 رجب کی پہلی رات، کہ اس رات میں عبادت کرے اور اس کے دن میں روزہ رکھے۔ نمبر 2 3 عیدین یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی راتیں، کہ ان راتوں میں عبادت کرے اور دن میں روزہ نہ رکھے، کیونکہ عیدین کے دن روزہ رکھنا ناجائز۔ نمبر 4 شعبان المعظم کی 15ویں شب یعنی شب براءت، کہ اس رات میں عبادت کرے اور دن میں روزہ رکھے۔ نمبر 5 شب عاشوراء یعنی محرم الحرام کی 10ویں شب، کہ اس رات میں بھی عبادت کرے اور دن میں روزہ رکھے۔ تو ان کے کیا فضائل ہیں کہ جو ان کی تصدیق کرے بنیت ثواب، ان کو عبادت میں گزارے تو اللہ تعالیٰ اسے داخل جنت فرمائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو ماہ رجب المرجب کی کتنی فضیلتیں ہیں، کتنی برکتیں ہیں، کتنی نعمتیں یہ مہینہ جو ہے وہ اپنے اندر لے کر آتا ہے۔ اور میں آپ کو ایک قصہ سنانے لگا ہوں، قصہ سنیے۔ ایک بار حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ایک جگمگاتے نورانی پہاڑ سے ہوا، تو آپ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ پاک اس پہاڑ کو بولنے کی طاقت عطا فرما، یہ پہاڑ بولے تو میں سنوں۔ وہ پہاڑ بول اٹھا، یا روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کیا چاہتے ہیں؟ فرمایا اپنا حال بیان کر، اتنا جگمگا رہا ہے، نورانی پہاڑ ہے یہ۔ پہاڑ بولا میرے اندر ایک آدمی رہتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ پاک اس کو مجھ پہ ظاہر فرما، اس کو دیکھوں تو وہ کون آدمی ہے۔ اب پہاڑ جو ہے وہ شک ہوا، یعنی کہ پھٹ گیا۔ اب جب وہ پہاڑ پھٹا تو اس کے اندر سے ایک نورانی چہرے والے بزرگ نظر آئے۔ انہوں نے عرض کی کہ میں حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور سے ہوں، ان کا امتی تھا، اور میں نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کی کہ مجھے اپنے پیارے محبوب یعنی کہ نبی آخر زمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت مبارک تک زندہ رکھ، تاکہ میں ان کی بھی زیارت کروں اور ان کا امتی بھی بننے کا بھی مجھے شرف حاصل ہو جائے۔ اب یہ کہ کیسی پیاری بات ہے یہ۔ پھر وہ شخص کہنے لگا الحمدللہ عز و جل میں اس پہاڑ میں 600 سال سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہوں، 600 سال سے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ پاک یہ بندہ تو بہت نیک ہے، کیا تیری بارگاہ میں کوئی روئے زمین پر اس سے بھی بڑھ کر عزت والا ہے؟ ارشاد ہوا اے عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، امت محمدی میں جو ماہ رجب کا ایک روزہ رکھ لے
وہ میرے نزدیک اس سے زیادہ مکرم ہے. ماشاء اللہ. ایسی پیاری بات ہے, کتنا پیارا واقعہ کہ وہ ایک شخص ہے, وہ عبادت کر رہا ہے 600 سال سے, اور وہ پہاڑ جو ہے نورانی ہو رہا ہے, اس کے اندر یہ شخص موجود ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں. اور جو ماہ رجب المرجب میں ایک روزہ رکھ لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کتنا زیادہ اس کو مکرم فرمایا جا رہا ہے اور کتنی اس کو برکتیں مل رہی ہیں. اور جو پورا ماہ رجب المرجب روزہ رکھے, سبحان اللہ, ماہ شعبان المعظم روزہ رکھے, سبحان اللہ, پھر تو رمضان کا مہینہ تو روزوں والا ہی ہے. تو رجب کے بھی کوشش کر کے آپ روزے رکھیں, ماہ شعبان المعظم میں بھی, اور یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں عافیت کے ساتھ جو ہے رمضان المبارک سے ملا دے. جی ایمان بھائی. دیکھیے اس واقعے کے اندر ایک بڑی اہم بات یہ بھی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا امتی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زیارت کرنے والے نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت میں داخل ہونے کی خواہش ظاہر کی. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نعتیں, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف کا بیان یہ پچھلی امتوں میں بھی تھا, اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت پچھلی امتوں میں بھی پائی جاتی تھی. انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیمات کا مقام بے شک بہت ہی عرفہ و اعلیٰ ہے. اس امت سے ان کی امتیں اس انداز سے خواہشات کرتی تھیں. تو اس میں دیکھیں وہ امیر السنت کا ایک بڑا پیارا مدنی گلدستہ 30 سیکنڈ کے آپ کے مدنی گلدستے بنتے ہیں, ان میں ایک بڑا پیاری بات تھی آئی تھی کہ یہ اللہ پاک کی نعمت ہے, احسان ہے کہ اس نے ہمیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں کیا, ہم نے عرض نہیں کی, اور اللہ پاک نے اپنے فضل سے یہ نعمت تو بغیر مانگے عطا ہو گئی نا. اللہ پاک کی ہر نعمت جو ہے نا وہ فضل ہے. صحیح, یعنی کوئی بھی نعمت ایسی نہیں ہے کہ ہم اس کے حقدار ہیں اور اس نے ہمیں دے دی, بلکہ وہ اپنے فضل سے دیتا ہے, اس پر کچھ بھی واجب نہیں ہے, کچھ بھی لازم نہیں ہے, اور وہ جو عطا فرماتا ہے وہ خالص فضل ہے, خالص فضل ہے جو بھی نعمت ہے. تو یہ بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ پاک نے ہمیں عطا کی ہے, اور یہ اس کا فضل ہے, اس بات کو سمجھیں. اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت کا بندہ عملی ثبوت کرے, خواہ وہ چھوٹے سے بچے ہوں یا بڑے ہوں. ہمارے اپنے معمولات میں دیکھیں, ہماری اپنی نمازیں کیسی ہیں, عبادتیں کیسی ہیں. جیسے روزے آ رہے ہیں, یعنی یہ مہینہ جو ہے نا بڑا اہم ہے. روزوں کے اس مہینے سے پہلے روزوں کی تیاری ہوتی چاہیے. ہمارے ہاں پکوڑے تو آتے ہیں, سموسے تو آتے ہیں, جلیبی تو آتی ہے. بیسن جو ہے وہ رمضان سے پہلے لے لیا جاتا ہے, کیونکہ پہلے سے فوراً سموسوں کی ترکیب ہونی ہوتی ہے. کھجلا پھینی بھی پہلے آ جائے گی, یعنی رمضان سے ایک آدھ دن پہلے کے یہ آئٹم گھر پہ آ چکے ہوتے ہیں. اور بہت ساری چیزیں ویسے آ جاتی ہیں, رمضان سے آ جائے گا آپ کے شربت بھی آ جائیں گے, چل جائے گا, وہ ساری چیزیں, یہ چیزیں انڈرسٹوڈ ہے. یعنی یہ فرمائش نہ بھی ہو تو فرمائش کو یہ پورا کرنے والے کو پتہ ہوتا ہے, یہ سامان لانا ہوتا ہے, وہ خود بھی پوچھ لے گا. اگر کسی کے گھر گئے افطار پارٹی میں, اگر دعوت میں گئے تو ان کی کوئی چیز دیکھی تو پھر ایسا ہی چاہیے. یہ تو بچوں کی خصلت والی بات جو ہوتی ہے کہ وہ ہاں بڑے بھی کوئی مطلب اصل بڑے بھی پہلے بچے ہوتے ہیں نا, تو کچھ بچپنا باقی رہ جاتا ہے. تو بوڑھے ابا میں بھی کچھ نہ کچھ بچپنا ہوتا ہے, تو بچوں کی کچھ نہ کچھ خصلتیں باقی رہتی ہیں. یہ تو تیاری ہے. مگر رجب المرجب میں ایک نفل روزے کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ روزوں کے مسائل کی دہرائی ہونی چاہیے. یعنی آپ یہ سمجھے بچہ ہے, اس کو پتا ہو کون سی چیز سے روزہ ٹوٹ جائے گا, روزے میں کیا کرنا ہے. روزے میں بعض باتوں کی احتیاط, مثلا میں آپ کو بیان کروں, ناک میں پانی چڑھانا. اب دو باتیں ہیں, ایک تو ناک کے نرم حصے تک پانی چڑھانا سنت مؤکدہ, یہ ایسی اہم سنت ہے. ہر سنت پیاری پیاری میٹھی میٹھی, یہ جو سنت مؤکدہ ہوتی ہیں یہ ایسی پیاری سنت ہوتی ہے, اہم سنت ہوتی ہے کہ اگر اس کو جان بوجھ کر چھوڑنے کی عادت بنا لے تو گناہ گار ہوگا. تو جو بچے بڑے ہیں ان کو بھی توجہ دینی ہے, یعنی اتنا سونگنا ہے کہ یہاں تک پہنچ جائے. اب یہ یہاں تک ہے, آپ کے یہاں تک ہے, لیکن نرم کہاں تک ہے؟ یہ نرم بھی, یہ دیکھیں نا, یہ ہلائیں آپ, یہ ہلے گی تو ناک ہل رہی ہے, ناک مڑ رہی ہے. اب یہاں آ جائے, ٹھیک ہے, یہ انگلیاں اللہ شروع کر دے گی, ناک نہیں ہلے گی, یہ سخت ہڈی ہے. تو یہ نرم ہڈی ہے, یہ سخت ہڈی ہے.
وہ گھسا بھی جو پڑتا ہے نا وہ نرم ہڈی پہ پڑتا ہے، ماننا نہیں چاہیے کسی کو، تو وہ نرم ہڈی پہ پانی یہاں تک چڑھانا ہے، اور یہ سنت مؤکدہ بڑی اہم سنت ہے، چھوڑنے کی عادت بنا لے تو وضو میں گناہ گار ہوگا، غسل میں چھوڑ دیا تو غسل ہوگا ہی نہیں کہ غسل میں فرض ہے۔ اچھا ایک بات یہ، دوسری بات کیا ہے کہ روزے میں پانی اتنا نہیں چڑھانا کہ سر پہ چلا جائے۔ یاد تھا روزہ، غلطی سے ہی صحیح، ٹھیک ہے، یاد تھا لیکن آپ نے لیا چڑھا دیا اور سر پہ چڑھ گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ غلطی تھی بھئی، کانچ کا گلاس تھا آپ کا، غلطی سے زور سے دیوار پہ مارا تو کیا ہوگا؟ غلطی تو نہیں ہے، زور سے مارا، مثال یہ ہے، چلو غلطی نہیں، آپ ٹیبل سے غلطی سے گر گیا، یہ ہو گئی چلو مثال، ٹھیک ہے بھائی، آپ نے غلطی سے ٹیبل سے آپ کا کانچ کا گلاس گر گیا تو کانچ کا گلاس کہے گا نہیں جی وہ غلطی سے گرا تھا، میں ابھی بالکل صحیح ہوں، نہیں ٹوٹوں گا، تو ایسا نہیں ہوگا، غلطی ہوگی تب بھی ٹوٹ جائے گا۔ تو ہاں گناہ نہیں ملے گا لیکن روزہ ٹوٹ جائے گا۔ قصور نہیں ہے آپ کا، ہاں قصور نہیں ہے، گناہ گار نہیں۔ دیکھیں بھائی ایک چیز ہے آزمائش، امتحان، تو دنیا میں امتحان ہے، آزمائش ہے، یہ بھی آپ کی آزمائش ہو گئی کہ آپ نے یہ روزہ بھی اب یہ اتنے ٹائم بھوک پیاس سے کمپلیٹ کرنا ہے جو بڑے مدنی منع ہیں، اور اس کے ساتھ جو ہے بعد میں آپ نے اس کی قضا کرنی ہے، یہ آزمائش ہو گئی۔ دنیا میں تو آزمائش ہے، امتحان ہے، تو یہ آپ کا امتحان ہو گیا۔ آپ اس امتحان پہ ناراض ہونے کی جگہ اللہ پاک کا یہ حکم بھی پورا کریں کہ اب آپ پر روزے کی قضا بن گئی ہے۔ تو یہ بہت اہم چیزیں ہوتی ہیں، روزے کے مسائل بچوں کو سمجھانا سکھانا، اور چھوٹے بچوں کو بھی یہ باتیں بتانی چاہیے تاکہ پریکٹس ہوگی، بڑے ہوں گے تو کر سکیں گے۔ اب یہ جو ناک میں پانی چڑھانا، اور اعلیٰ حضرت نے بڑی پیاری بات بیان کی ہے، پانی کا جو میلان ہے وہ نیچے کی طرف ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ پانی کو آپ نے یہاں ڈال دیا تو سیڑھی کے اوپر چڑھ کر دروازہ کھٹکھٹا رہا اور ٹھک 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 میں آ گیا ہوں دروازہ کھولو، ایسا نہیں ہوگا، پانی جو ہے نا وہ اوپر سے نیچے آتا ہے۔ اچھا اب آپ نے پانی چڑھانا ہے اوپر تو کیا ہوتا ہے، موٹر لگی ہوتی ہے گھر کے اندر، کیا کرے گی، نیچے سے پانی کھینچے گی، اوپر پھینکے گی۔ یہ اوپر چھت پہ موٹر نہیں ہوتی، چھت پہ پانی گیا، آپ نے ٹوٹی کھولی، لبیک کہہ کر نیچے آ گیا، عملی طور پر لبیک کہتے ہوئے آ گیا۔ کیوں؟ پانی کی طبیعت، موڈ، مزاج، میلان، عادت یہی ہے کہ وہ اوپر سے شرافت سے نیچے آ جاتا ہے اور نیچے سے اوپر شرافت سے نہیں چڑھتا، نیچے سے اوپر چڑھانا پڑے گا، اوپر سے نیچے خود ہی آ جائے گا۔ اب آپ کو چڑھانا ہے تو پانی تو نہیں جائے گا، پانی کو تو ہاں موٹر بھی نہیں ہے آپ کے پاس، تو اب کیا ہے، اعلیٰ حضرت نے فرمایا اور یہ بے سونگھے نہیں چڑھے گا، سونگنا پڑے گا۔ اتنا لمبا نہیں سونگیں گے، آپ سونگیں گے تو سر کے اوپر ہی چلا جائے گا۔ اب یہ پریکٹس چاہیے، یعنی دو باتیں ہیں، سونگنا بھی ہے، چڑھانا بھی ہے، بچانا بھی ہے، ناک کے نرم ہڈی تک چڑھانا ہے اور سر پہ چڑھانے سے بچانا ہے۔ اور ایک اور بات بتا دوں، روزے کے علاوہ جو پانی چڑھانا ہے وہ سخت ہڈی تک چڑھانا ہے، روزے میں نرم ہڈی تک چڑھانا ہے۔ یہ باتیں ایسے تو اتنے آرام یہ ہے کہ آپ ابھی جو سلسلہ دیکھنے کے بعد وضو کریں تو آپ ذرا اس چیز کا خیال رکھیے گا، اور پھر جب ایک مرتبہ خیال رکھ لیں تو پھر ہر دفعہ اپنے خیال رکھنا ہے۔ آپ وضو کا طریقہ ہمارا سلسلہ ہے بالخصوص ٹین ایجرز کے لیے، ایک ہمارے جو ویب سائٹ ہے فرض علوم، اس کے اندر یہ چیز ڈالی ہوئی ہے، اس میں تو یہ دیکھنا چاہیے، اس میں یہ تفصیل مل جائے گی۔ موضوع ہمارا لمبا ہو رہا ہے، آئیے ہم چلتے ہیں دعائے رجب کی طرف۔ جب رجب کا مہینہ آتا تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، یعنی اے اللہ تو ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکتیں عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا۔ رجب شریف میں یہ دعا پڑھنا سنت ہے، اس کو مطلب یعنی کہ اپنے گھر میں ایسی جگہ پہ رکھ دینا، مشورہ یوں کتاب کو یوں نمایاں کر کے کہ آپ دیکھ دیکھ کے دعا پڑھ سکیں سنت کی نیت سے۔ چاہیں تو اس کی فریم بنا لیں، یہ گتا نکال کے اس کا، یا فوٹو کاپی بنا کے، تو ایک لمبا عرصہ رہے گی۔ پھر رجب میں انشاءاللہ پڑھتے رہنا۔ تو ماشاءاللہ عز و جل آج ہم نے آپ کو میٹھے میٹھے پیارے پیارے مدنی گلدستے دکھائے، اور اب یہ ہے کہ سلسلے کا وقت بھی اختتام کی جانب ہے۔ اب آئندہ سلسلے میں انشاءاللہ عز و جل مزید آپ کے لیے مدنی گلدستے لے کر آئیں گے، اس کے لیے آپ نے ہمارا سلسلہ دیکھنا ہے، دیکھتے رہیے مدنی چینل، اس کی برکتیں حاصل کیجئے۔ فیضان مدنی مذاکرہ جاری رہے گا انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہم کرتے ہیں سوال امیر اہل سنت سے، دیتے ہیں جواب
سنت مرشد کا جواب